السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب کمال الشیام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ایک اور عنوان پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے حقیقی تواضع، یعنی حقیقی عاجزی و انکساری۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور بالاتر سمجھے، بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کمتر اور پست خیال کرے۔ اس فرمان کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف صاحب مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص عجز و انکساری و تواضع کے کام کرے وہ متواضع ہے۔ جیسے کوئی امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اس کو کہتے ہیں بیچارے بڑے منکسر مزاج ہیں، حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع شمع برابر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ متواضع اور غیر متواضع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ متواضع در حقیقت وہ نہیں ہے جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالاتر ہوں۔ مثلا کرسی چھوڑ کر فرش پر بیٹھ گیا تو فرش پر بیٹھنے کو اپنی قدر و منزلت سے پست سمجھے اور اپنے مرتبہ کو بلند جانے اور یہ خیال کرے کہ میں لائق تو اسی کے تھا کہ کرسی پر بیٹھوں، لیکن یہ میں نے تواضع اختیار کی ہے اور بہت اچھا کام کیا، تو یہ شخص متکبر ہے کہ اس کے دل میں اپنی قدر و منزلت ہے، بلکہ متواضع وہ ہے کہ تواضع کا کام کر کے اس کام سے اپنے آپ کو پست اور ذلیل جانے۔ مثلا فرش پر بیٹھا اور یہ جانے کہ میں تو ایسا خوار ہوں کہ اس فرش پر بھی بیٹھنے کے لیاقت نہیں رکھتا، خالی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہوں۔ یا کسی غریب کی خدمت کی اور قلب کی یہ کیفیت ہو کہ اس غریب کی خدمت قبول کر لینے کو اپنا فخر سمجھے اور اپنے آپ کو اس کا اہل نہ جانے۔ مزید شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفت کی تجلی کے مشاہدے سے پیدا ہو۔ مزید اس فرمان کو وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ظاہراً تواضع اور عجز و انکساری کے کام کو عام لوگ تواضع جانتے ہیں، لیکن حقیقی اور سچی تواضع وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس وقت حق تعالیٰ کی عظمت بندے کے قلب پر ظاہر ہو اور حق تعالیٰ کی صفات کی تجلی کا قلب کو مشاہدہ ہو تو اس وقت بندہ کا یہ نفس سرکش پگھل جاتا ہے اور کبر و سرکشی کی جڑ اس میں سے اکھڑ جاتی ہیں اور اس کی باطل آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں اور تواضع و عز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک ادنی چپراسی اگر حاکم وقت اور بات چیت کرنے لگے تو اس چپراسی کے قلب پر اس کی بڑائی کا ایسا غلبہ ہوگا، اپنی کوئی صفت اس کے پیش نظر نہ ہوگی اور اپنے آپ کو ایک حقیر ذلیل سمجھے گا۔ پس جب ایک حاکم مجازی کا اس قدر اثر ہے تو حاکم حقیقی کی عظمت و صفت کا عکس جب قلب پر پڑے تو پھر بڑائی و سرکشی کہاں رہ سکتی ہے؟ پس سچی اور مقصود تواضع یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے قلب کے اندر کبر کی جڑ ہی نہ رہتی ہو۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو متکبر ہونے سے بچائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔